باہر کیا ہوتا ہے, انہوں نے ایک پیجز بنائے, ایڈمنسٹریشن پیجز الگ ہے, ایڈمنسٹریشن پیجز الگ ہے. بہت سی ایسی یونیورسٹیز ہیں جس میں جو ایڈمنسٹریشن چلا رہے ہیں وہ ڈفرینٹ لوگ ہیں, جو ایڈمنسٹریشن چلا رہے ہیں, جو ٹیچنگ ہو رہا ہے وہ ایک ڈفرینٹ ہے. انہوں نے ہر چیز کے ایک سیگمنٹس بنا دیے, ان کی چھوٹے 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 پیج بنا دیے, اس سے وہ سکسیزفل ہے, اس سے وہ بہت زیادہ سکسیزفل ہے. اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں تھرو آؤٹ, ایک چھوٹی سی ایگزامپل یہاں پہ کوٹ کر لوں, میں کسی کو کرٹیسائز نہیں کر رہا, میں کسی کو اس ٹائم لا کے میں وہ نہیں بتا رہا, لیکن میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں جو ہماری معاشرے کی, ہماری جو ایک بہت بڑی what I'm saying, I have no words for this, but میں جو آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ, ہم اگر کسی ایک مفتی ہمارے یہاں بنتا ہے, he is studying at 22 years, 20 سال 16 20 سال 22 سال میں وہ ایک مفتی بنتا ہے, 22 سال میں وہ مفتی بن رہا ہے. اور ڈیفائن کیا کر رہا ہے, وہ بتا کیا رہا ہے, مسلک کے معاملات بتا کیا رہا ہے, جو ہمیں کیا بتا رہا ہے کہ ہم نے نماز کیسے پڑھنی ہے, ہمیں کیا بتا رہا ہے کہ آپ نے رکوع اور سجود کیسے کرنا ہے. مطلب یہ بیسک تھنگز ہیں نا. 22 سال پڑھنے کے بعد مولوی کیا کر رہے ہیں, مفتی صاحب کیا کر رہے ہیں, نماز پڑھا رہے ہیں 22 سال. اور ہم کیا کرتے ہیں, ہم ان کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں. تو وہ جو 22 سال ایجوکیشن مفتی صاحب نے کی ہے, وہ تو صرف بیسک, وہ کیا ہو ختم ہو گئی. ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ 22 سال کے اندر ایک انجینئر, اگر 22 سال وہی مفتی صاحب ریسرچ پر آتے تو ایک مدرسہ ہمیں ایک سائنٹسٹ دے سکتا تھا. پاکستان کیا مسلمانوں کی ہسٹری نہیں رہی ہے نا. اسی طرح سے اگر ہم 16 ایئرز ایجوکیشن کمپلیٹ کرتے ہیں, 16 ایئرس ایجوکیشن ہم کر رہے ہیں, 18 ایئرس ایجوکیشن ہم کرتے ہیں, تو 18 ایئرس 16 ایئرس ایجوکیشن کرتے ہیں, تو اس کے بعد ہمیں کیا ملتا ہے, اس کے بعد ہمیں کیا, ہم ایڈمنسٹریشن چلاتے ہیں, ہم اپنی جو فیلڈ ہے اس کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. تو جو 18 ایئرس آپ نے پڑھا تھا وہ کیوں پڑھا تھا؟ اگر آپ کو ایڈمنسٹریشن ہی چلانی تھی یا آپ کو بزنس ہی کرنا تھا تو پھر آپ نے اپنے 18 ایئرس کیوں ضائع کیے, برباد کیے. ہمارا جو پلیٹ فارم ہے وہ آپ کو ان تمام کنفیوژن سے نکال کر ایک ایسی جگہ پر لے کر آئے گا جدھر آپ بیٹھ کر کنفیوز نہیں ہو رہے ہوں گے, بلکہ ایک ایسا ڈیسیشن بنا رہے ہوں گے, ایک ایسی چیز کر رہے ہوں گے جو کہ آپ کو آپ کی کیریئر میں بہت بڑی سپورٹ ملے گی, بہت بڑی سپورٹ ملے گی. دیکھیں ہر بندہ ایک جیسا کام کرنا شروع کر دے گا, اس کی ڈیمانڈ کم ہو جائے گی. ہر بندہ ایک جیسا کام کرنا شروع ہو جائے گا, ڈیمانڈ کم ہو جائے گی. پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ان امپلائمنٹ ہو گئی. تو جب ہم ایک ہی چیز کو لے کر بیٹھے رہیں گے تو ہمارے پاس ان امپلائمنٹ تو الٹیمیٹلی ہوگی. اور ہمارے ملک کیسے ترقی کرے گا جب ہم ڈفرینٹ سیکٹرز میں ہی نہیں ہیں. ہم باہر سے انجینئرز لے کر آتے ہیں, ہم باہر سے لوگوں کو لے کر آتے ہیں کہ بھئی آپ ہمارا یہ کام کر دو. ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ ہمارے جو اسٹوڈنٹ ہیں, کیا آپ نے ایک کیمرہ بھی بنایا ہے پاکستان کے اندر؟ ایک کیمرہ یا کوئی ایک چھوٹی سی انڈسٹری بنائی ہے؟ نہیں ہوا ہے نا, نہیں بنا ہے. کیا چائنا کے اندر اگر ہم چلے جائیں تو کیا انہوں نے سب کچھ ایجوکیشن سے حاصل کر لیا؟ کیا چائنا کے اندر جو چھوٹی چھوٹی جو انہوں نے فیکٹریز آؤٹ لیٹ بنائے ہیں, فیکٹریز کام کر رہی ہیں, وہ سب کیا ایجوکیٹڈ ہیں؟ نو, دے آر ٹرینڈ پیپلز. ان کو ٹریننگ ملی, وہ ٹریننگ سے ہائی ہو گئے. تو ٹیکنالوجی جو ہے وہ اس ٹائم جو ہے, ایجوکیشن اپنی جگہ اپنی ورتھ رکھتی ہے, ٹریننگ اپنی جگہ ہے اپنی ورتھ رکھتی ہے. ٹریننگ اور ایجوکیشن دونوں, یہ دونوں جب ایمرج ہو جاتے ہیں تو آپ کا نیشن بھی بلڈ اپ ہو جاتا ہے, آپ کی کنٹری بھی بلڈ اپ ہو جاتی ہے. تو ہمارے جو گریجویٹ اسٹوڈنٹ ہیں جو ابھی تک سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ ہم کیا کریں, میرے پاس کئی لوگ آتے ہیں جو تقریباً 3 سال سے کچھ نہیں کر رہے, 4 سال سے کچھ نہیں کر رہے, انجینئر بن گئے. اب ہم کیا کرتے ہیں, ہمارے امپلائرز جو ہے ان کی ایک ڈیمانڈ لسٹ سیٹ ہوتی, مائنڈ سیٹ ہوا کہ جی اگر اس نے لمس کے اندر یا این ای ڈی یونیورسٹی کا اگر کوئی کوالیفائڈ ہے تو اس کو وہ رکھ لیں گے, وہ بھی ٹاپ ہولڈر, بالکل وداؤٹ اینی انٹرویو اس کو انہوں نے جاب آفر کر دیا. لیکن جو ادر یونیورسٹیز ہیں ان کے گریجویٹس کو وہ ٹیسٹ آؤٹ کرتے ہیں کیا یہ ہے بھی یا نہیں ہے. تو ایک طرح سے ہمارے لیے یہ بہت بڑا پرابلمز ہوتا ہے انجینئرس کے لیے کہ 3 سال 4 سال 16 ایئرز 18 ایئرز آپ نے ایجوکیشن کو دیا اور اس کے بعد آپ کو کچھ نہیں مل رہا.
پھر آپ 2 ایئرس انمپلائمنٹ بھی بیٹھے ہوئے ہیں. اب جب انمپلائمنٹ ہے تو اب الٹیمیٹلی آپ بینکنگ سیکٹر پہ چلے جائیں گے, جاب کریں گے. جاب کریشن تو ہے نہیں نا پاکستان میں. پھر آپ کیا کرتے ہیں, سب کچھ ملا کر آپ کیا کرتے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے ہمیں کوئی ایسا پیج چاہیے, کوئی ایسا گراؤنڈ چاہیے جہاں پر ہم اپنے جا کے اپنے آپ کو ایکسپلور کر سکیں. یہی پاکستانی ہے نا جو باہر جا کے آؤٹ آف دا کنٹری جا کر اپنے اتنا کریٹیو مائنڈ رکھتے ہیں کہ بس وہاں پہ جا کے وہ سکسیسفل ہو جاتے ہیں. کیوں سکسیسفل ہو جاتے ہیں؟ پاکستان میں رہتے ہوئے کیوں نہیں سکسیسفل ہوتے؟ وہ پاکستان میں رہتے ہوئے اس وجہ سے سکسیسفل نہیں ہوتے کیونکہ ہمارے یہاں پہ اسپیشلائزیشن کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے, ہمارے یہاں کیریئر کاؤنسلنگ کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. ایک بھیڑ چال ہے, ہم اسی کو فالو کرتے رہتے ہیں. ایک انسپائریشنز کی جنگ ہے کہ بھائی میرے بیٹے نے, پیرنٹس یہ کہتے ہیں کہ جی میرے انکل نے, ان کے انکل کے بیٹے آج کل جو ہے وہ یہ جاب کر رہے ہیں, وہ جاب کر رہے ہیں, وہاں پہ یہ کر رہے ہیں, ان کی سیلریز اتنی ہے, تو میرے بیٹے کی کیوں نہیں ہو سکتی, اور یہ جاب اس ایم بی کیوں نہیں کر سکتا تھا. ایک ایگزامپل آپ کو میں دیتا ہوں. آج سے 10 ایئرز بیک اگر آپ چلے جاؤ ہمارے نیبرز کے اندر, ہمارے نیبرز میں ایک ان کا نام مجھے اس ٹائم یاد نہیں آ رہا, وہ رہتے تھے, ان کے بیٹے نے ایم بی اے کیا تھا. ٹھیک ہے, ایم بی اے کیا تھا. تو اس ٹائم ایم بی اے بہت بڑا ٹائکون سمجھا جاتا تھا. جس نے ایم بی اے کر لیا تو وہ ڈیفینیٹلی اس کو کمپنیز جو تھی وہ اس کو گاڑی بھی آفر ہو جاتی تھی, کار اس کو مل جاتی تھی, اس کی سیلری پیکیج بہت ہائی ہوتا تھا, ہاؤس اس کو مل جاتا تھا. تو ایک امپریشن تھا, او مائی گاڈ ایم بی اے. اینڈ آفٹر 10 ایئرس اب ایم بی اے ہولڈر کیا ہوتا ہے, ایک ٹیلر کی جاب کر رہا ہوتا ہے, کیشیئر کی جاب کر رہا ہے 15,000 پہ, 15,000 سیلری کے اوپر, 18,000 سیلری کے اوپر وہ بینکنگ سیکٹر کے اندر ٹیلر کی جاب کر رہا ہے. تو وہی ایم بی اے نا, وہی ایم بی اے جو آج سے 10 سال پہلے جو تھا اس کی سیلری پیکیج مور دین 100,000 تھا پاکستانی. اب وہی ایم بی اے ہے جو کہ 15,000 پہ آپ کو مل جاتا ہے. کیا ڈفرینس ہے؟ کیا یونیورسٹی چینج ہو گئی, پڑھنے والا چینج ہو گیا؟ نو, مارکیٹ ڈیمانڈ کم ہو گئی. آپ کی مارکیٹ کی جو ایک کھیپ تھی یا جو ایک پروڈکشن لائن تھی وہ زیادہ ہو گئی. ڈیفینیٹلی جو امپلائر ہے ان کو ایک ایزینس مل گیا, اور انہوں نے پھر اس کے اندر سلیکشنز آ گئی. پہلے سلیکشنز نہیں ہوتی تھی. تو آپ کیریئر کو اسٹارٹ کریں ایٹ دا ویری فرسٹ. ہمارے یہاں پہ پیرنٹس جو ہیں وہ بہت زیادہ ہر چیز کو لے کر کانشیس ہوتے ہیں, ڈے آفٹر نائٹ محنت کر رہے ہیں, اسٹرگل کر رہے ہیں کہ میرا بچہ جو ہے وہ کسی بھی طریقے سے سکسیسفل ہو جائے, میرا بچہ ایک سکسیسفل لائف اسپینڈ کرے. اور کچھ پیرنٹس تو یہ کہتے ہیں کہ بڑھاپے میں وہ ہمارے ایسٹس بن جائیں, یعنی انویسٹمنٹ اس حوالے سے کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ بڑھاپے میں ہمیں سورس لائن بن جائے گا. تو لیکن پیرنٹس اس بچے کے اوپر کیا فورس دے رہے ہیں, اس کو کیا سمجھا رہے ہیں. ہم اس بات کو دیکھتے ہیں, پیرنٹس کو اسپیشلی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ اپنے بچے کے لیے پہلے ہی فرسٹ ڈے سے ہی, جب آپ اسکولنگ اس کی فنش ہو رہی ہو, جب وہ بیسک اپنے اسکولس کمپلیٹ کر رہا ہو, تو اسی دوران اپنے بچے کا انٹرسٹ لیول چیک کریں. ایک بات, جب اس کا انٹرسٹ لیول چیک کر لیں تو پھر کسی بھی ایڈوائزر کے پاس یا اسکول میں یا یونیورسٹی میں یا کہیں بھی مشورہ لیں, یعنی ایڈوائزنگ کریں, ایڈوائزرز لیں کہ میں اپنے بچے کو کیا کرنا چاہوں گا, کیا اس کو کس لائن میں پٹ کروں کہ آگے 5 سال بعد جب یہ اپنی کوالیفیکیشن کمپلیٹ کر لے گا, اپنی جب پریکٹیکل لائف اسٹارٹ جب کرے گا, تو کیا پریکٹیکل لائف وہ اس ٹائم سسٹین رہے گی یا نہیں رہے گی. تو یہ پیرنٹس کو سوچنا چاہیے, اور اس حوالے سے ہم کیریئر کاؤنسلنگ کرتے ہیں.